بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الجن کا تعارف پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ جن کا مقام نزول کیا ہے۔ سورہ جن جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس مناسبت سے سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 2 رکوع ہیں اور 28 آیات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورت کا نام سورہ جن کیوں رکھا گیا، یہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اس سورت میں چونکہ جنات کے احوال اور ان کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اس مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ جن جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ سورہ جن کے اندر مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے، اور اس کے اندر اور بھی مضمون جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بیان فرمایا گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جو ہے جنات کا ایک گروہ جو ہے وہ ایمان لایا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ایمان لائے اور آپ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی انہوں نے اقرار کر لیا، اور یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے جو ہے وہ پاک ہے۔ نمبر 2، جنات کا انسانوں کے متعلق گمان اور ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے بعد پھر ان فرشتوں کا آسمان پہ آنا جانا جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور پھر آسمانوں پر جو ہیں وہ پہرے بٹھا دیے گئے۔ حضور کے آنے سے پہلے تو یہ فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن حضور کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ جن ہیں یہ فرشتوں کی باتیں جو ہیں وہ نہیں سن سکتے۔ نمبر 3، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں، اور ان میں مسلمان، کافر، نیک، بد، ہر طرح کے جنات ہیں۔ جیسے انسانوں میں ہے نا فرقے، کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مذہب ہے، اس طرح کے فرقے ہیں۔ کوئی مسلمان ہے تو وہ نیک ہے، کوئی مسلمان ہے تو وہ گناہ گار ہے، تو فرمایا ان کے بھی ایسے فرقے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ جو رب عز و جل کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے عذاب میں جو ہے وہ ڈال دے گا۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ جن کے پاس دولت زیادہ ہے وہ اپنی دولت پر ہی جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، حالانکہ یہ دولت اسے نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ مرتے وقت کسی وقت بھی کام جو ہے وہ نہیں آتی۔ اور نمبر 5، مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا مسجدیں کے اندر جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی جائے۔ اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کی طرف وہی نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کی جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سورہ جن کا تعارف جو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، آمین ثم آمین۔